الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ میاں بیوی قربانی کے جانور کی قیمت میں شریک ہوں؟ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ میاں بیوی عید کی قربانی کے لیے مینڈا خریدنے کی قیمت میں شریک ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، عید کی قربانی میں بکری یا مینڈا صرف ایک آدمی کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے، اس لیے دو افراد ایک بکری یا مینڈے میں شریک نہیں ہو سکتے، نہ ہی گائے یا اونٹ کے ایک حصے میں دو افراد شریک ہو سکتے ہیں، یہ شراکت منع ہے۔ جائز شراکت یہ ہے کہ ثواب میں شریک ہو جائیں، مثلا ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو ثواب میں شریک بنا لے، یا بیوی قربانی کرے تو وہ اپنے خامند کو ثواب میں شریک بنا لے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بکری گھر کے سربراہ مرد اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، چاہے اس کے اہل خانہ کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا تو وہ اس میں سے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295۔ اسی طرح ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بکرا صرف ایک شخص کی طرف سے ہی قربان ہو سکتا ہے۔ صرف امام مالک روایت کرتے ہیں کہ بکرا مرد اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر خریداری میں شراکت مراد نہیں ہے، یہاں پر مرد خود اکیلا ہی جانور خریدے گا، لیکن قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مینا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، اس پر ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدایت المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اسی طرح تحفۃ المحتاج جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 349 میں ہے کہ بکری یا بھیڑ صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی میں کفایت کر سکتی ہے، زیادہ کی طرف سے نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ اگر دو افراد دو عدد مشترکہ بکریاں بھی ذبح کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں سے کسی نے بھی مکمل جانور ذبح نہیں کیا۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں ہے کہ یا اللہ یہ قربانی محمد اور امت محمد کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب میں شریک بنایا ہے، اور ثواب میں شریک بنانا جائز ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی کرنے والا شخص دیگر افراد کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک بنا سکتا ہے۔ دوم، بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا مال خامند کو تحفہ دے تو خامند اس سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے۔ اس طرح قربانی خامند کی طرف سے ہوگی اور خامند اپنی بیوی کو ثواب میں شریک بنا لے گا۔ یا اس کے برعکس کر لیا جائے کہ خامند بیوی کو اپنا مال تحفہ دے اور بیوی کی طرف سے قربانی ہو تو پھر بیوی اپنے خامند کو قربانی کے ثواب میں شریک بنا لے۔ اس صورت میں ثواب بنیادی طور پر قربانی کرنے والے کے لیے ہوگا اور شریک حیات ضمنی طور پر ثواب میں شریک ہوگا۔ تو اگر بیوی قربانی کی قیمت میں شراکت اس لیے کرتی ہے کہ خامند کی معاونت ہو جائے کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ رقم نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ عبد الکریم الخضیر حفظہ اللہ سے سوال پوچھا گیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ قربانی میں شراکت دار بنوں تو اس کا حکم کیا ہے اور اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر گھر کا سربراہ قربانی کرے تو یہ قربانی سربراہ اور اس کے اہل خانہ کی جانب سے کافی ہو جائے گی، لہٰذا اگر خامد قربانی کر رہا ہے تو یہ قربانی مرد اور اس کی بیوی کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی۔ اس صورت میں عورت پر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی الگ سے قربانی کرے۔ ہاں، اگر یہاں یہ مراد ہو کہ قربانی کی آدھی قیمت خامد ادا کرے اور آدھی قیمت بیوی ادا کر کے شریک بن جائے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر گھر کے سربراہ یعنی خامد پر قربانی کی ذمہ داری ہے اور اس کے ماتحت بیوی اور بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر بیوی اپنے خامد کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے آدھی قیمت دے کہ خامد اکیلا قربانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خامد کی مدد کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماخوذ از آفیشیل ویب سائٹ برائے شیخ عبد الکریم الخضیر، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 296398۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔